اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوچ سمجھ کر کام انجام دینا اللہ تعالیٰ کو محبوب عمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ عبد القیس کے سردار سے فرمایا، تم میں دو باتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، ایک برتباری اور دوسرا غور و فکر کے بعد کام کرنا۔ مسلم شریف۔ خدائے برتر نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، پوری کائنات کو محض اس لیے پیدا فرمایا اس انسان کے اندر ظلمت و نور، وحشر، نیکی اور بدی جیسی ایک دوسرے کے مخالف صفات بھی پیدا فرما دیں۔ اب اگر انسان چاہے تو ان متصفات کے ذریعے تمام مخلوق سے افضل اور برتر ہو سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو تمام تر پستیوں سے بھی گزر جائے۔ اگر خدا کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتا ہے تو خدا فرماتا ہے۔ ترجمہ: تحقیق ہم نے بنی آدم کو عزت دی اور انہیں خشک و سمندر پر چلنے کی سفر کی طاقت دی۔ اسی طرح اگر یہی انسان اپنے اندر قرآن حکیم کی ہدایت اور اس کے احکام پر عمل کرنے کا نمونہ پیش کرتا ہے تو پھر قرآن میں خدا نے وعدہ فرمایا۔ ترجمہ: اور تم ہی بلند ہو اگر تم مومن ہو جاؤ۔ لیکن اگر انسان اپنے آپ کو قرآنی چشمے ہدایت سے محروم رکھے تو پھر قرآن میں باری تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا۔ ترجمہ: کہ ایسے لوگوں چوپاہوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ خداوند کریم کی وہ امانت جس کے اٹھانے سے تمام کائنات عاجز رہی، اللہ عز و جلال نے اس امانت کو انسانیت کے سپرد فرمایا۔ اس امانت کے کچھ تقاضے ہیں اور قرآن کریم انسان سے ان تقاضوں کی تکمیل اس کی پیدائش سے لے کر موت تک اس کی امانت کے بار سنبھالنے کا مطلب کرتا ہے۔ اس تمام ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے انسان تین قوتوں سے کام لیتا ہے، اور ان تین قوتوں کو علماء اخلاق اور احکام اسلام نے تمام اچھے اور برے اخلاق و عمل کا سرچشمہ قرار دیا ہے۔ ان میں پہلی قوت فکر ہے، جسے سوچ اور عمل کی طاقت کہہ سکتے ہیں، دوسرا غصے کی طاقت اور تیسرا خواہشات کی طاقت۔ اب اگر ان تین نیتوں کو اعتدال میں رکھا جائے تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے، ورنہ دنیا آخرت دونوں میں ناکام رہتا ہے۔ سوچنے کی قوت کو استعمال کرنے اور اس اعتدال میں رکھنے کے لیے قرآن حکیم کی تعلیمات میں تدبیر کا حکم ملتا ہے۔ تدبیر کا لفظ معنی غور و فکر کرنا، دور اندیشی اور سوچ سمجھ کر کوئی کام کرنا۔ انسان تدبیر سے کام لینے کی اہمیت بخوبی واقف ہوتا ہے، لیکن دو چیزیں تدبیر اختیار کرنے سے روکتی ہیں، ایک غصہ، دوسرا جلد بازی۔ جس طرح اسلام نے باقی تمام قوتوں کے لیے اعتدال احکام دیا، اسی طرح غصے کے بارے میں بھی اعتدال اختیار کرنے کا حکم فرمایا، یعنی نہ اس کے استعمال بے جا کیا جائے اور نہ ہی بالکل کمی کر دی جائے۔ اگر غصے کی کیفیت اس کی قوت کو بالکل استعمال نہ کیا جائے تو کیفیت بزدلی کی حدود میں داخل ہو جاتی ہے، اور اس کیفیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگتے ہوئے دعا فرمائی۔ ترجمہ: اے اللہ مجھے بزدلی سے بچا۔ لیکن اگر غصے کا استعمال ہر جگہ کیا جائے تو پھر ایک انسان اچھے بھلے معاشرے میں بے چینی پیدا کر دیتا ہے، اور اللہ معاشرے کی زندگی سے سکون رخصت ہو جاتا ہے۔ لہٰذا انسان کو یہ کام کرنے سے پہلے خصوصاً غصے کے وقت میں تدبیر یعنی غور و فکر اور سوچ سمجھ کر کام لینا چاہیے۔ دوسری چیز جو انسان کو تدبیر اختیار کرنے نہیں دیتی وہ جلد بازی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: یعنی کاموں کی متعان، اطمینان اور سوچ سمجھ کر انجام دینا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جلد بازی کرنا شیطان کے اثر سے ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر ذمہ داری کو اطمینان سے انجام دینے کی عادت اچھی ہے، اس کے برعکس جلد بازی ایک بڑی بری عادت ہے، اس میں شیطان کا داخل ہوتا ہے۔ محاورہ بھی کہا جاتا ہے، جلد بازی سے شرمندگی ہی حاصل ہوتی ہے۔